یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ یوسف مسلسل ہمارے درس میں موجود ہے اور آج انشاءاللہ 12واں سپارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، جیسے میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا۔ پچھلے ہفتے حضرت یوسف کی علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ کہ جب آپ جیل میں تھے، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا زلیخا کے الزامات کی وجہ سے۔ آپ نے الزامات کی وجہ سے جیل میں جانا پسند کیا، لیکن اس کے بہکاوے میں آنا پسند نہیں کیا۔ پھر وہاں 2 ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، آپ نے تعبیر بتائی اور وہ ہو بہو ویسی ہی ہوئی۔ اس کے بعد ایک بندہ تعبیر کے مطابق اس کو سولی بھی لٹکا دیا گیا اور ایک تعبیر کے مطابق آزاد ہو کر اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا مصر کا۔ حضرت یوسف نے اسے جاتے ہوئے کہا تھا کہ جا کے تم اپنے بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا۔ وہ وہاں جا کر بھول گیا، اور ایک تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ جا کے بتانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا۔ وہاں بھول گئے کہ بجائے میں اس غلام کو کہوں، اس سے بہتر تھا میں رب کی بارگاہ میں کہوں کہ مولا میں اپنی جو بھی الزامات تھے اس کی سزا بھگت چکا، اب مجھے آزادی عطا فرما۔ تو 2 الگ الگ پہلو ہیں۔ تو عام ہمارے لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ ہم کسی ایک کا سہارا لے سکتے، جائز ہے، لیکن انبیاء کا مقام اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے لیکن انبیاء سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، تو انبیاء کی بارگاہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ۔ تو صرف اس مرحلے پر کہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں استغاثہ کیا، وہ وہاں بھلا دیا گیا، اور 7 سال حضرت یوسف مزید جیل میں رہے۔ اب اس کی کچھ تقدیری مراحل بھی تھے کہ انسان یا ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، جو فیصلہ ہے، وہ الگ ہے۔ اگر وہ بندہ وہاں جا کے بتا دیتا اور مصر کا بادشاہ انہیں آزاد کر دیتا تو کل احسان جتاتا کہ ہم نے آپ کو آزاد کیا۔ اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ وہ احسان نہ کرے، بلکہ حضرت یوسف مصر کے بادشاہ پر احسان کرے، اور نہ صرف بادشاہ پر بلکہ مصر کی پوری قوم پر آپ کے احسان ہوں، اور آپ جب جیل سے نکلیں تو بہت ہی عزت اور احترام سے باہر آئیں۔ اب اس کے لیے اسباب، چنانچہ تفسیر میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کو حضرت یوسف کے پاس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ان قریب مصر کا بادشاہ خواب دیکھنے والا ہے، جو یہ ہوگا اور خواب کی تعبیر آپ یہ بتائیں گے، اور جب آپ بتائیں گے تو پھر وہ آپ کو جیل سے نکالے گا۔ اب یہ مرحلہ آگے بڑھتا اور آخری رکوع ارشاد فرمایا خواب کے حوالے سے، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ مصر کے بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے، 7 دبلی گائے ان موٹیوں کو کھا رہی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں 7 ہرے خوشے سرسبز و شاداب خوشے یعنی کہ بالیاں جن میں دانے ہیں، تو 7 سوکھے خوشے انہیں کھا رہے۔ کہا بادشاہ نے یا ایھا الملأ افتونی فی امری فی رؤیایا
اے میرے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ بادشاہ نے دیکھا خواب کے اندر کہ 7 موٹی تازی گائے سمندر سے برآمد ہوئیں، پیچھے سے پتلی والی گائے آئی، اور جو پتلی آئیں انہوں نے موٹیوں کے کان پکڑے، منہ پکڑے اور موٹیوں کو کھا گئیں، جبکہ ان کے دبلے پن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح 7 ہری بھری بالیاں تھیں جس میں دانے تھے گندم کے، اس کے بعد 7 سوکھی بالیاں دیکھیں اور سوکھی بالیوں نے ہری بالیوں کو کھا لیا۔ ایک عجیب خواب تھا۔ جتنے درباری تھے، سردار تھے، نجومی، کاہن تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی مصر میں، تو جتنے ان کے نجومی پومسٹ وغیرہ تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ کہا قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، ملے جلے ہیں، عجیب و غریب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ یوں ہی ہے۔ لیکن بادشاہ کو اپنے خواب بار بار یاد آ رہے، تذکرہ ہوا، کافی دنوں تک چلتا رہا، کسی کو نہیں پتا۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، تو اس شخص نے کہا جو کہ جیل سے نجات پا چکا تھا، جس کو حضرت یوسف نے، یہ کون تھا؟ 2 بندے تھے جو حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں ڈالے گئے تھے، جن پہ خفیہ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ کو زہر دینا چاہتے ہیں۔ ایک ان میں ان کا باورچی نان بھائی تھا، اور ایک ان کا شراب پلانے والا ساقی، 2 بندے تھے۔ تو نان بھائی جو تھا اس کو تو سزا یہ ہوئی کہ اس کو سولی ڈال دو، اور جو ساقی تھا وہ بچ گیا، وہ یہاں سامنے کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا اور بادشاہ چاہتا ہے کہ تعبیر ہو، تو اسے حضرت یوسف یاد آئے۔ تو کافی دنوں بعد اس نے حضرت یوسف کو یاد کیا اور کہا کہ اگر آپ مجھے جیل بھیج دیں گے یوسف کے پاس تو میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ بادشاہ کو تعبیر چاہیے تھی، اس نے اس شراب پلانے والے اپنے نوکر کو کہا جاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ 7 سال بیت گئے لیکن اس نے ابھی تک بادشاہ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا۔ اب ہمارا کوئی کام نہیں کرتا، 1 دن 2 دن مہینے، تو ہم بھی پھر جیسے وہ آتا ہے اپنے کسی کام سے تو منہ پھیر لیتے، اس کا کام نہیں کرتے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں، ان کے رویے اور کردار بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمیں اگنور کرے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اسے اگنور کریں، کوشش کریں کہ حسن سلوک ہم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک کی برکت سے ہمارے کام خود بخود حل فرما دے گا۔ حدیث مبارک میں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی، کسی انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ 7 سال کے بعد آیا اور اس نے جو الفاظ کہے یوں کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف بہت ہی سچے، افتینا آپ ہمیں تعبیر بتا دیں، فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخری یابسات، کہ 7 موٹی گائے ان کو پتلی گائے کھا رہی ہیں،
اور ساتھ ہری بالیوں کو خشک بالیاں کھا رہی ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں یہ خواب کی تعبیر لے جا کر لوگوں کو بتاؤں اور تاکہ لوگ آپ کا مرتبہ اور مقام پہچانیں۔ یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ اس نے آ کر یوں کہا، یوسف ایھا الصدیق، یعنی آپ کی ایک اعلیٰ ترین صفت تھی، وہ تھا سچ بولنا۔ آپ نے جیل میں بھی، ویسے ہی نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو فرمایا سچ فرمایا۔ تو انبیاء کی شان ہے سچ بولنا، تو ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ دوسری بات، اس ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت ساری باتیں وہاں سیکھی تھیں، تو گویا استاد تھے، تو اس نے بہت ہی ادب اور احترام سے استاد کے سامنے بات عرض کی، بہت ہی زیادہ، اور احترام کے ساتھ، لقب کے ساتھ اپنے اس سربراہ کو بلایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر ارشاد فرمائی وہ سماعت فرما لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال تک اپنے معمول کے مطابق کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس میں خوب لازم بات ہے، کھیتی باڑی ہوگی تو مال آئے گا، غلہ نکلے گا، برآمد ہوگا۔ یاتی من بعد ذالک 7 شداد، اس کے بعد 7 خشک سال آئیں گے، یعنی قحط سالی ہوگی۔ یاکلن ما قدمتم لہن، تو وہ جو 7 خشک سال ہوں گے وہ ان 7 سالوں میں جو تم نے محفوظ کر کے رکھا ہوگا وہ سال ان سالوں کو کھا جائیں گے، یعنی جو غلہ تم ان 7 سالوں میں محفوظ رکھو گے، آئندہ 7 سالوں کا تو آئندہ سالوں میں تم ان کو کھا لو گے، اور اس خشک سالی میں تم محفوظ رہو گے۔ اگر ادھر تم نے پلاننگ نہیں کی تو ان 7 سالوں میں مارے جاؤ گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، ما سوا تھوڑے غلے کے جن کو تم محفوظ رکھو گے، یعنی ان 7 سالوں میں بھی تھوڑا بہت تم محفوظ رکھو گے تاکہ اور تمہارا گزر بسر دیگر دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی کام آئے۔ پھر جب یہ 14 سال گزر جائیں گے تو پھر 15واں سال آئے گا، ثم یأتی من بعد ذالک عام، پھر ان 7 اور 7 کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اتنا پھل اترے گا کہ تم پھلوں کے رسوں کو نچوڑ رہے ہوگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر میں 15 سال کی پلاننگ بتائی۔ معلوم یہ ہوا کہ آئندہ مستقبل کی پلاننگ کرنا شریعت کے عین مطابق ہے، لہٰذا وہ لوگ جو کماتے ہیں اڑاتے ہیں، کماتے ہیں اڑاتے ہیں، اور کل کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے، وہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دے تو پھر کل کے لیے ضرور پلاننگ کی جائے کہ حالات اور واقعات اگر تبدیل ہوتے ہیں تو پھر اس ذریعے سے اس کا نفع حاصل کی جائے۔ اب یہاں پہ 2-3 باتیں جو ہمارے ماحول میں رائج ہیں اس پر گفتگو کروں۔ لوگ کماتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو وہ پیسہ اٹھا کر وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جمع کر دیتے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس لے لیتے ہیں، قومی بچت کے اداروں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اپنے حساب سے انہوں نے کام کیا،
لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جن اداروں میں پیسہ جمع کیا جا رہا ہے وہ سودی ادارے، تو پیسہ آپ کا محفوظ اور آپ کو سود مل رہا ہے۔ اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈا جائے، آپ ان پیسوں سے کوئی پراپرٹی خرید لیتے ہیں اور اس کا کرایہ آتا رہتا ہے تو درست ہے۔ آپ کسی صحیح جگہ انویسٹ کر دیتے ہیں جو کہ حلال کاروبار ہے تو بھی درست ہے۔ آپ اگر بینکنگ سیکٹر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں تو اب علماء کا فتویٰ موجود ہے، ان کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا رکھی ہے، تو غیر سودی بینکوں میں پیسہ رکھوایا جا سکتا ہے، اور اگر وہاں رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو موو کریں، ٹرانسفر کریں، اور یہ آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے نان اسلامک سے اسلامک کی طرف۔ تو بہت کچھ اگر انسان سوچے تو کر سکتا ہے، اور اس کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک اور بات، وہ لوگ جو توکل کا مفہوم نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بھئی صبح کھاؤ شام کی پرواہ دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ صبح جب دینے پر قادر ہے تو شام کو بھی دے دے گا۔ بے شک اللہ قادر ہے، لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ میں اپنے گھوڑے کی رسی کھلی چھوڑ دوں، کہیں جاؤں کھلی چھوڑ دوں اور یہ اللہ پر بھروسہ رکھوں کہ واپسی آؤں گا تو گھوڑا مجھے یہی ملے گا؟ فرمایا نہیں، پہلے رسی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دینے والا رب ہی ہے، لیکن ہم جو کمزور لوگ ہیں اس کے توکل کی وہ بات جو اعلیٰ ترین ہوتی ہے اس پہ عمل نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے۔ تو پلاننگ کرنا آئندہ سالوں کی، بچوں کی، اپنے حوالے سے اس شرعی اس کی بالکل گنجائش ہے۔ اس کی ایک اور صورت جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ ہے انشورنس پالیسی۔ لوگ لے رہے ہیں، انشورنس کروا رہے ہیں اپنے کاروبار کی، اپنی گاڑی کی، اپنے ویگنز کی، ٹھیک ہے جی، اپنی دکان کی، اپنے بزنس کی، ایون کہ اپنی ذات کی۔ تو اب انشورنس پالیسی کا جو ایشو ہے وہ بھی وہی ہے کہ جو وہ معاہدہ ہے انشورنس کا وہ بھی سودی کھاتے پر مبنی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ نان اسلامک سے اسلامک اس کی صورت اب ہمارے یہاں رائج ہے، جس کا نام ہے تکافل۔ کیا ہے؟ تکافل۔ اب بہت ساری کمپنی شرعی معاہدے کے مطابق آپ کو وہی فیسلٹی دے رہی ہیں۔ اس کو ایک مسئلے سمجھانے سے بتاتا ہوں۔ آپ نے کسی کو 10,000 دیے، اس سے 11 لے لیے۔ آپ نے ایک چیز 10,000 روپے کی بیچی، جو 10,000 کی تھی 11 میں بیچ دی اور اس سے 1,000 روپے لے لی۔ فرق یہ ہے کہ پہلا والا معاہدہ سود پر مبنی ہے اور دوسرا والا معاہدہ سیل پرچیز ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔ تو اصل نتیجہ یا اینڈ تو بظاہر ایک جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پروسیس کا فرق ہے۔ اگر آپ چھری پھیر دیں جانور پر، بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، جانور تو دونوں صورتوں میں ختم ہو جائے گا، خون بہہ جائے گا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا تو وہ جانور حلال ہوگا۔ بسم اللہ کے بغیر جان بوجھ کر نہیں پڑی تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ نتیجہ اینڈ دونوں میں سیم ہے، گوشت ہے، کھال ہے، سب کچھ اینڈ ہے، لیکن ایک پر حلال کا حکم ہے، ایک پہ حرام کا حکم ہے۔ تو جس یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ پلاننگ ہمارے ماحول میں چل رہی ہے، تو جو بہتر ہو شرعی نقطہ نظر سے، جس پر علماء آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، اس کو اختیار کریں۔ یہ رکوع یہاں پر ختم ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ بعد میں سماعت کریں گے۔ 3 آیتیں اس سپارے کی رہ گئی ہیں، جو نئے رکوع کی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے رکوع اگلے ہفتے سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔